پھر ایسے سلسلہ چل رہا تھا. پھر یہ دو جماعتیں کیسی ہو گئی؟ اب یہ رپورٹ سنو. ایک اولیاء اللہ کو ماننے والی اور اولیاء اللہ سے مانگنے والی، یہ تو تھی. اب اولیاء اللہ کو ماننے والی اور اللہ سے مانگنے والی یہ نہیں ہوئی، پہلے نہیں تھی. سمجھے آپ؟ یہ بعد میں ہوئی. کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو علم سے ایسا نوازا ہے اس وقت کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں کسی کو اللہ نے اتنا نہیں نوازا جتنا کہ ہندوستان کو نوازا ہے علم کے اعتبار سے. ہاں آج جتنے عالم، جتنے حافظ، جتنے مفتی آپ کو ہندوستان میں ملیں گے اتنے دوسرے ملک میں نہیں ملیں گے. کسی ملک میں نہیں ملیں گے، عرب میں بھی نہیں ملیں گے. اور جب عرب کی کوئی مذہبی کانفرنس ہوتی ہے نا تو صدر ہندوستان سے جاتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگے. مولانا علی میاں صاحب جاتے ہیں صدر کی حیثیت سے. سمجھے آپ؟ یہ اہمیت ہے علم کی. ایسا اللہ نے نوازا. عرب مرتبہ میں بڑے اعلیٰ بنا رہا، اس سے ہمیں انکار نہیں، لیکن علم کے اعتبار سے اللہ نے جو ہندوستان کو نوازا ہے وہ دوسرے کسی کو نہیں نوازا، کسی ملک کو نہیں نوازا. سچے مولوی جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی دلیل لیتے ہیں، صاحب یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث کریمہ. غلط مولویوں کہتے ہیں صاحب ہمارے کہنے پر چلو، تم ان کے چکر میں مت آؤ، جاؤ ہمارے کہنے پر چلو اور تمہارے پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو ہمارے پر. یہ الفاظ ان کے ہوتے ہیں، قرآن حدیث ہوتا ہے. تو یہی الفاظ مشرکان مکہ کے تھے. جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا نا مشرکان مکہ میں سے تو ان کو بڑے بڑے چودھری بلاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا ہمارے کہنے پر چلو، محمد سے بات نہ مانو. اگر ہماری چال پہ چلنے سے تم پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو گناہ ہمارے پر جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے جھوٹے ہیں جھوٹے، ان کو قرآن کریم میں ڈال دیا ہے. قرآن کریم کے 20ویں پارے سورہ عنکبوت کے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. یہ کافر جو ہیں ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ تم ہماری چال چلو اور ہماری چال چلنے پر تمہیں کوئی گناہ ہوتا ہے تو گناہ ہمارے پر جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے کہیں گے کوئی کسی کا گناہ اٹھائے گا. قرآن کریم کے 15 پارے سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں 15 نمبر کی آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنی اپنی کرنی ہوگی، اپنی اپنی بھرنی ہوگی. قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے تیسرے رکوع میں 18 نمبر کی آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنی اپنی کرنی ہوگی، اپنی اپنی بھرنی ہوگی. آگے فرمایا ان تدعوا مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شیء ولو كان ذا قربى. ایک گناہ میں دبا ہوگا وہ دوسرے سے کہے گا اے میری ماں، اے میری بہن، اے میری بیوی، اے میرے خاوند، اے میرے فرزند، اے میرے باپ، اے میرے دوست، میرے تھوڑے سے گناہ اٹھا لو. کافر جو ہیں اللہ کی شمع کو، اللہ کے نور کو، اللہ کی وحدانیت کو یہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. خدا کا مقابلہ منافق کیسے کر پائے گا بھائی میرے؟ وہ تو پھر ان پڑھوں سے کام نہیں لے گا تو کیا کرے گا؟ پھر یہ ابھی قرآن حدیث کو نہیں مانتے لیکن جب مریں گے تو ہوگا کیا؟ جب جہنم کے پاس دھکے لے جائیں گے نا تو قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ احزاب کے 8ویں رکوع میں 66 67 اور 68 نمبر کی 3 آیتیں ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون. جب ان کے جہنم کے کنارے کھڑے کر دیے جائیں اور ایک ہی لپک آ کر اس کے گوشت پوست کو پانی کی طرح بہا کے لے جائے گی تب کہیں گے آتانا اللہ وآتانا الرسول. کاش ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی، اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی تو کتنا اچھا تھا. تو کس کی مانی؟ یہ 66 نمبر کے 67 نے فرمایا قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل. اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مانا اور ہمارے بڑوں نے ہم کو گمراہ کر دیا.
یہ 67 نمبر کی آیت تھی. 68 میں فرمایا ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. اے اللہ ان کے اوپر ڈبل لعنت کر، اے اللہ ان کے اوپر ڈبل عذاب کر، ان کے اوپر بھلے ڈبل عذاب ہو یا ڈبل لعنت ہو. ہم تو اپنی بازی ہار گئے، ہم کو کیا ملا ہے میرے. پھر یہ گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے دونوں جہنم میں ہوں گے، اور گمراہ کرنے والے اوپر کے درجے میں ہوں گے، گمراہ ہونے والے چھوٹے کے درجے میں ہوں گے. ان دونوں کا بیان قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ سبا کے 4 رکوع میں 31، 32، 33 نمبر کی 3 آیتیں ہیں. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکننا مؤمنین. گمراہ ہونے والے گمراہ کرنے والوں سے جہنم میں کہیں گے اگر تم ہم کو نہ ملتے، تمہاری ہماری ملاقات نہ ہوتی تو ہم ایمان والے ہو کر مرتے ہیں، تم نے ہم کو گمراہ کر دیا. یہ 31 نمبر کیا ہے. تو گمراہ کرنے والے گمراہ ہونے والوں کو جواب دیتے ہیں، جہنم میں جواب دیں گے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. گمراہ کرنے والے کہیں گے ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا، تم تھے ہی ایسے، تم کو ہچو بہت اچھا تھا، ہمارے پاس تو نہ قرآن تھا نہ حدیث تھی، ہمارے مدے مقابلے میں بارش کی بوندوں کی طرح حوالے پڑ رہے تھے، تم نے کیوں نہیں مانا؟ تم خود ہی گنہگار تھے، ہم کو بدنام کرتے ہو، ہم کو بدنام کرتے ہو، تم خود ہی تم کو عمل کرنا بھاری پڑ رہا تھا، ہمیں کیوں بدنام کرتے ہو؟ یہ 32 نمبر کی آیت ہے. پھر وہ گمراہ ہونے والے گمراہ کرنے والے پھر جواب دیتے ہیں 33 نمبر کی آیت میں وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا. گمراہ ہونے والے گمراہ کرنے والوں سے کہیں گے یہ تو ٹھیک ہے ہم غلطی میں تھے، لیکن تمہارا رات دن ہمارے پاس آنا ہے اور ہم شرک کریں، کفر کریں، حق کی مخالفت کریں تو ہماری کمروں کو تھپکنا، شاباش بیٹا تم نے وہاں کی تجزیہ اڑا دی، یہی گمراہی کی دلیل بن ہماری. تم اگر ہمارے گھر نہ آتے اور ہماری کمرے نہ تھپکتے تو یقیناً ہم کچھ پلیٹ فارم بدل دیتے اور ہم ایمان والے ہو کے مرتے. میرے بھیا اب بھی وقت ہے توبہ کا.